بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے عشر ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے باتیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، قرآن میں اور احادیث میں اللہ کے نبی نے کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے تمام ہی محترم اور قابل عظمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مہینوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان میں ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ شروع زمانے سے ہی یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی قابل احترام اور زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کے اندر کئی ساری عبادتیں جمع فرما دی، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع فرمائی ہیں، پورے سال میں اس طرح یہ عبادت جمع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اکثر مفسرین نے ولیال عشر کی تفسیر ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ وہ عظیم الشان ذات جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز کتنی عظمت اور کتنی محترم اور کتنی فضیلت والی ہوگی۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا الحج اشہر معلومات، تیسری جگہ فرمایا واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں جو کام کیا جائے وہ تمام کاموں سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، البتہ وہ جہاد جس کے اندر انسان کی جان و مال چلی جائے، یعنی انسان شہید ہو جائے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ کیا جہاد کے دنوں سے بھی افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے اسی طرح جواب فرمایا۔ ان 10 دنوں میں کیا عمل کیے جائے؟ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے تسبیح و تحلیل پڑھی جائے، تحمید پڑھی جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے۔ رات کو جاگے اور اللہ تعالی سے دعا کرے۔ بہت زیادہ فضیلت والی یہ راتیں ہیں۔ اور ان دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے اور اس دن کے روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔